بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کسی بھی کام کے اچھے طریقے سے انجام تک پہنچنے کے لیے اچھی سوچ، اچھی فکر، اچھے نظریے کا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے باضابطہ ہر موقع پر نیت کو درست کرنے کا، نیت کو صحیح کرنے کا حکم ہمیں ملتا ہے۔ دنیاوی کاموں میں بھی جب اچھی نیت سے کوئی کام شروع کیا جاتا ہے تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، دور تک اچھے اثرات اس کے پڑتے ہیں۔ کس موقع پر، کیسے موقع پر کیسی سوچ ہونی چاہیے اور کیسے موقع پر کس طرح ہمیں اپنی سوچ کو درست رکھنا چاہیے، یہ بات بھی جاننا ضروری ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک واقعہ سنیں گے جو ایک مشہور مصری عالم نے اپنی کتاب تأملات فی الدین والحیات میں لکھا ہے، جس کے واقعے کے ذریعے سے ہم اندازہ کریں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ واقعہ مصر کا ہے، مصر کے ایک امیر شخص کا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ بیٹا وقت کے ساتھ ساتھ کچھ آنکھوں کی بینائی کے سلسلے میں پرابلم کا شکار ہو، اس کی ویژن کچھ خراب تھی۔ علاج شروع ہوا، بے تحاشا پیسہ اس کی آنکھوں کی علاج کے لیے خرچ کیا گیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ علاج تو نہیں ہوا، لیکن بچہ بینائی سے مسلسل دور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کو اندھیرے اور اجالے میں کچھ فرق نظر نہ آنے لگا۔ اب اس موقع پر ماں باپ پر، والدین پیرنٹس پر کیا گزرتی ہے یہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ باپ انتہائی مایوسی کی حالت میں تھا۔ ایسے ایک موقع پر باپ ایک مجلس میں شریک ہوا جہاں پر کئی اس کے دوست احباب تھے۔ بات چلتے چلتے بیٹے تک پہنچی۔ سب لوگوں نے اس کو صبر کی تلقین کی اور اللہ سے دعا کرنے کی تلقین کی۔ باپ نے اسی مجلس میں یہ کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اب میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اپنے بچے کو حفظ کرانا چاہتا ہوں۔ حفظ مکمل کرنے کے بعد میں اس کو یونیورسٹی بھیجوں گا، جامعہ ازہر بھیجوں گا، وہاں پر وہ تعلیم دین حاصل کرے گا۔ سب لوگوں نے اس کو بہت اچھا سمجھا، اس کو برکت کی دعا دی اور اس کی اس کوشش کو سراہا، سب لوگوں نے تعریف کی۔ بچہ ذہین تھا، آنکھوں سے کمزور تھا، چند وقتوں میں اور تیزی کے ساتھ اس نے پورا مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا۔ قرآن مجید مکمل ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اس کی بینائی بھی دوبارہ لوٹ کر آنے لگی۔ بچے کو یونیورسٹی میں داخلہ دلا دیا گیا، وہ علم دین بھی حاصل کرنے لگا، لیکن جیسا جیسا وقت گزرتا گیا بچہ دوبارہ اپنی آنکھوں کی روشنی سے مالا مال ہو گیا۔ اب جیسے ہی بچہ مکمل طور پر صحتیاب ہو گیا، تندرست ہو گیا، دوبارہ اس کی صحت ہر اعتبار سے لوٹ کر آ گئی، تو اب باپ کے دل میں بھی یہ خیال آنے لگا میں نے تو اس موقع پر اس کو وقف اللہ کے لیے کیا تھا جب وہ بالکل نابینا ہو چکا تھا، کچھ اس کو دکھتا نہیں تھا۔ اب جب کہ وہ اچھا ہو چکا ہے تو پھر اسی لائن میں اس کو رکھنا گویا کہ فضول ہے۔ تو اپنے لیے تو اچھی چیز تھی، اللہ کے لیے ایک بیکار چیز گویا کہ سمجھ لی جائے، حالانکہ بیکار نہیں ہوتے نابینا لوگ بھی، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس چیز کو اللہ کے لیے دے دیا جائے۔ جیسے کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں کہاوت چلتی ہے، مری ہوئی بکری اللہ کے نام۔ جب تک وہ زندہ ہے، تھوڑی بھی اس کے اندر جان ہے، کسی موقع پر ہم اس کو استعمال کر لیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے کہ جو چیز بالکل ہم استعمال کے قابل نہیں ہوتی، کپڑے ہو، مال و دولت ہو، وہ پیسہ غریبوں کو دیا جائے گا، یا وہ مال، وہ کھانا، وہ چیز ان غریب کو دی جائے گی جو بالکل ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے، جیسے کہ انٹرسٹ کا پیسہ ہے، غریب کو کھانے کو کیا دیا جا رہا، اترا ہوا کھانا ہے یا خراب ہو گیا سو کھانا ہے، کپڑے ہیں تو بالکل گھسے پیٹے کپڑے ہیں۔ تو اس طرح کی چیز اللہ کی راہ میں دینے کی کوششیں ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہاں پر یہ شخص نے بھی کیا کہ جب بچہ نابینا ہو گیا تو اس نے اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، اور جب جیسے بچہ صحت مند ہو گیا تو پھر اس کو واپس دنیاوی تعلیم کی طرف متوجہ کر دیا۔ اسی کے لیے ہمارے پاس کہا جاتا ہے، مری ہوئی بکری اللہ کے نام۔ اور یہی طرز عمل تھا کفار مکہ کا، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، کہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ وہ اپنے لیے تو چاہتے تھے کہ ان کی اولاد بیٹے ہوں، اولاد نرینہ ان کو ملے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں صاف کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے تو اچھی چیزیں پسند کرتے ہیں، اور جو چیز ان کو ناپسند ہے یعنی بیٹیاں، وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو بالکل یہی مثال یہاں پر تھی۔ جب تک بچہ اچھا رہا تب تو وہ اپنا رہا، جیسے ہی بچہ گویا کہ اس کی نظر میں بیکار ہوا، کسی کام کا نہیں رہا، تو پھر اس کو
اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ تعلیم اور یہ چیز ہمارے لیے ہے، یعنی دینی تعلیم کے لیے ہم اس بچے کا انتخاب کرتے ہیں اپنے بچوں میں سے جو بالکل ضدی قسم کا ہے، کمزور ہے، یا کچھ کرنے کی اس سے امید نہیں کی جا سکتی۔ اس قسم کے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف لگایا جاتا ہے۔ جو ذہین ہیں، جس سے کرنے کی کچھ امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں، ان کو دنیاوی تعلیم کی طرف لگایا جاتا ہے۔ اور ہم دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، وہ دنیاوی تعلیم سے لوگوں کو دور رکھنے کا حکم نہیں دیتے، نہ مشورہ دیا جاتا ہے، لیکن ہم کس چیز کو کس چیز پر ترجیح دے رہے ہیں۔ ہم دونوں تعلیم آپ دلوائیے، دونوں تعلیم کی اہمیت اپنی اپنی جگہ بے انتہا ضروری ہے، لیکن نیت کو اپنی درست ہونا ہے، ہماری سوچ کو درست رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سوچ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اخیر میں درخواست یہ کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔